السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ 106۔ جب وہ واپس فجر کے کمرے میں داخل ہوا تو رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے جیکٹ، کیپ اور ماسک اتار کر اپنی پرانی شناخت دوبارہ اوڑھ لی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ اس نے دروازہ آہستگی سے کھولا، یہ سوچ کر کہ وہ اب تک سو رہی ہوگی، مگر وہ کمرے کے عین بیچ میں کھڑی تھی، ہاتھ میں فون پکڑے۔ اس کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس پر تفکر کے سائے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ تم کہاں گئے تھے؟ وہ آگے بڑھی، آواز میں بے چینی صاف ظاہر تھی۔ کچھ نہیں، بس تازہ ہوا کھانے گیا تھا، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آواز میں وہی اپنائیت تھی۔ وہ فجر کی جانب بڑھا۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ولی کے چہرے، اس کے لباس اور اس کی چال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چند لمحے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس کی آواز ابھری، جس میں شک کی ایک ہلکی سی لکیر تھی۔ ہوا کھانے یا کھلانے؟ اس نے پھوئیں سکیڑ کر پوچھا۔ اس کی بات پر ولی کے لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی خوفناک باتیں کر رہی ہو؟ میں ڈنبرا کا معصوم سا انسان ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ وہ اب اس کے سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے، جیسے وہ اس کی روح میں اتر کر سارے شک دور کر دینا چاہتا ہو۔ اس معصوم انسان پر مجھے شک کیوں ہو رہا ہے؟ فجر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اتنا شک نہیں کرتے بیگم صاحبہ، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس نے دلکشی سے کہا۔ پھر عام سے انداز میں فجر کا ایک ہاتھ چھوڑا اور دوسرا ہاتھ اوپر اٹھا کر اس کے سر سے گزارتے ہوئے اسے ہلکا سا گھمایا۔ فجر اس کے اس غیر متوقع عمل پر خود کو روک نہ پائی اور ہلکے سے گھوم گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ کا امتزاج تھا۔ میں فجر معراج ہوں، میں خطروں اور زخموں کو سونگھ لیتی ہوں، اس نے گھومتے ہوئے جواب دیا۔ آواز میں ایک فخر اور چیلنج تھا۔ ولی نے اس کے گھوم کر واپس اپنی طرف کیا اور اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ ابھی اس کے نزدیک تھا۔ اچھا، تو پھر ابھی کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری مقناطیسی کشش تھی۔ سچ بتاؤں؟ فجر اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی تھی۔ اس لمحے میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ہاں، اس کی آواز ایک گہری سرگوشی کی مانند تھی۔ وہ دونوں ساکت کھڑے تھے، دنیا سے بے خبر، صرف ایک دوسرے کے وجود سے آگاہ۔ بہت اچھا۔ فجر کے لبوں پر ایک جذب بھری مطمئن مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں موجود سارے شک پگھل کر اعتماد کی چمک میں بدل گئے۔ مجھے پتا ہے، تم کچھ تو کہہ کے آئے ہو اور مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک جیسے تھے، جیسے ایک روح کے دو حصے۔ لیکن تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس نے اپنا سر ولی کے کندھے پر ٹکایا۔ فجر کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لمحے اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیت اس کی یہی مسکراہٹ تھی، جو بتا رہی تھی کہ اس کے سائے میں وہ محفوظ تھی۔ دن کی روشنی رات کے سایوں سے بالکل مختلف تھی۔ لندن کی صبح شفاف اور روشن تھی، جس میں ایک نئی امید جھلک رہی تھی۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیو کی چمکتی ہوئی شیشے کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے فجر اور ولی دونوں کے چہروں پر ایک پراعتماد سکون تھا۔ رات کا خوف اور تشدد اب ایک دھندلی یاد کی طرح تھا، جسے دن کی کامیابی نے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دوسری میٹنگ کامیاب رہی۔ کانٹریکٹ ان کے سامنے میز پر رکھا تھا اور قلم کی ایک جنبش نے اسے ان کے حق میں کر دیا۔ جب انہوں نے دستخط شدہ دستاویز کا تبادلہ کیا تو کمرے میں ایک پیشہ ورانہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسٹوڈیو سے باہر نکل کر وہ ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ ہیلو نسا، کیسی ہو؟
اس نے خوش دلی سے پوچھا، مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ایک لمحے میں اس کے چہرے کے سارے رنگ نچوڑ لیے۔ اس کی مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی، آنکھیں پھیل گئیں۔ فجر جو چند قدم آگے نکل گئی تھی، اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ٹھٹکی اور تیزی سے پلٹی۔ ولی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے تمام زندگی کھینچ لی ہو۔ وہ فون کان سے لگائے ساکت کھڑا تھا، مگر اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کب؟ کیسے؟ آئی سی یو؟ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ فون بند ہوا اور بے جان ہاتھ سے نیچے لٹک گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ فجر نے اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑا۔ اس نے خالی نظروں سے فجر کو دیکھا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرگوشی کی طرح نکلی، نینی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ آئی سی یو میں ہیں، حالت بہت نازک ہے۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ جس شخص نے رات بھر اپنے جذبات پر ایک فولادی غلاف چڑھا رکھا تھا، وہ اس ایک خبر سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ نینی صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ اس کی ماں جیسی تھی، اس کا گھر تھی، اس کے بچپن کی شیریں یاد تھی۔ ان کی واپسی کی فلائٹ اسی شام کی تھی۔ تم یہیں سے ایڈنبرا چلے جاؤ، فجر نے مضطرب ہو کر کہا۔ میں پاکستان چلی جاؤں گی، تمہارا وہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جبکہ وہ گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، کسی صورت نہیں۔ میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ اس کے لیے اپنی سب سے بڑی پریشانی کو بھی پس پش ڈال رہا تھا۔ فجر نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ لاہور کی فلائٹ میں 8 گھنٹے کا سفر جیسے 8 صدیوں پر محیط تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتا رہا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے لاہور پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے ہی ایڈنبرا کی فلائٹ بک کر لی تھی۔ فجر خاموشی سے اس کی اذیت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ کر اس کا دکھ بڑھانا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ ہٹائے بغیر اپنی انگلیوں سے اس کی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ یہ خاموش اقرار تھا کہ اس لمحے میں اسے اس کے ساتھ کی کتنی ضرورت تھی۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز رات گئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ لاہور کی ہوا میں مخصوص نمی اور مانوس خوشبو تھی، مگر اس وقت دونوں کے حواس معطل تھے۔ ان کے پاس صرف چند گھنٹے تھے۔ اگلی فلائٹ قطر ایئر ویز کی تھی، جو دوحہ کے راستے ایڈنبرا جانی تھی۔ اسے اسی فلائٹ کی ٹکٹ ملی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ایئرپورٹ کے قریب ہی کسی لاؤنج میں گزارا جائے۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک خاموش لاؤنج میں وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ کافی کے کپ میز پر بڑے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ولی خود کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اسپاٹ سنجیدگی تھی، مگر فجر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو صاف دیکھ سکتی تھی، اور وہ خود اس کے اندر ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس پوری شدت سے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ یہ صرف نینی کی بیماری کی فکر نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، ایک بے نام سا وسوسہ، ایک گہرا ڈر کہ اگر ولی اس بار گیا تو شاید اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی نادیدہ دیوار کھڑی کی جا رہی تھی، جیسے قسمت انہیں جدا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بار بار بھر آتیں اور وہ انہیں چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ ولی کی گہری آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ میری طرف دیکھو۔ فجر نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں چھپا خوف ولی سے چھپ نہ سکا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ اس نے میز پر سے فجر کے سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں بس نینی کو دیکھ کر ان کی خیریت یقینی بنا کر فوراً واپس آ جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ اگر نینی کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ تم جانتی ہو وہ میرے لیے کیا ہیں۔ اس کی آواز میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ تم میرا گھر ہو فجر، میں بے گھر کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس نے فجر کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نارمل نظر آنا چاہتی تھی،
اسے مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، مگر اندر کا خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ ان دونوں سے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ فلائٹ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے روانگی لاؤنج تک آیا۔ شیشے کی دیوار کے اس پار جانے سے پہلے وہ رکا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ساری باتیں کہتی جو زبان پر نہ آ سکیں۔ الوداع کہنا بہت مشکل تھا۔ میں چل آؤں گا۔ اس نے فجر کی پیشانی پر لب رکھے۔ ٹھیک اس جگہ پر جہاں چوٹ لگی تھی، پٹی بندھی تھی۔ وہ بس خود پر شک کیے کھڑی رہی۔ وہ اتنا ضروری کب ہوا تھا؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شاید اس میں پلٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ فجر اسے شیشے کے پار جاتے دیکھتی رہی، جب تک اس کا وجود نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی حصہ اس سے جدا ہو کر چلا گیا ہو۔ ہیزل آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ جو کامیابی سے ملی تھی، وہ اس احساس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ اس وقت اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، ایک ہی التجا، کہ اس کی چھٹی حص اس بار غلط ثابت ہو، کہ اس کا ولی، اس کا محافظ اس کے پاس لوٹ آئے۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ اورنگزیب مینشن کے وسیع و عریض اسٹڈی روم میں ایک مہیب خاموشی طاری تھی، جسے صرف قدیم گھڑیال کے ٹک ٹک کی مدھم آواز توڑ رہی تھی۔ رئیس، جس کے نام کی ہیبت سے شہر لرزتا تھا، اس وقت اپنے چمڑے کے گہرے سبز صوفے پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں چھٹ رہا تھا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایک لڑکی کو اپنی کمزوری کیوں بننے دیا، لڑکی بھی وہ جو دشمن تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے سے ہی ذہنی کلف کے آثار تھے، ایک بے چینی جو فجر اور ولی کے لندن جانے کے بعد سے اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ تبھی ملازمہ نے جھجکتے ہوئے اطلاع دی کہ اس کے نام ایک پارسل آیا ہے۔ اس بے وقت پارسل نے اس کے ماتھے پر شکنوں کو مزید گہرا کر دیا۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ یہ ایک عام سا بھورے کاغذ میں لپٹا ڈبہ تھا، جس پر کوئی نام یا پتہ درج نہیں تھا۔ ایک بے نام خطرہ اس کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ اس نے دھیرے سے اسے کھولا۔ اندر کوئی خط نہیں تھا، کوئی پیغام نہیں تھا، بس چند تصویریں تھیں۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی۔ اس کے مضبوط ہاتھ ایک لمحے کے لیے کانپے۔ یہ پولیس اسٹیشن کے باہر کا منظر تھا۔ ولی کا ایک بازو فجر کے گرد تھا، اسے اپنے وجود کے حصار میں لیے کھڑا تھا، اور فجر کا چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ ان کی قربت میں ایک ایسی بے تکلفی تھی جو باس اور پرسنل اسسٹنٹ کے رشتے سے کہیں آگے تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے دوسری تصویر اٹھائی۔ یہ کسی ریسٹورانٹ کی تھی۔ ولی کے ہاتھ میں نوالا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے فجر کو کھلا رہا تھا، اور فجر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف کسی بہت خاص شخص کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری تصویر، چوتھی، ہر تصویر زہر میں بجھے ایک تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ ایک تصویر میں ولی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اور پھر وہ آخری تصویر، جس نے اس جیسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ حملے کے فوراً بعد کی تصویر تھی۔ فجر تکلیف کے عالم میں اس کی باہوں میں تھی، اور ولی اسے خود میں بھینچے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ اس کے انداز میں ملکیت تھی، عبادت تھی، ایک ایسی شدت تھی جیسے فجر اس کی کائنات کا مرکز ہو، جیسے وہ اس کے لیے سب کچھ ہو۔ وہ جو اندھا نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک موہوم سی امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے خدشے غلط ہوں گے، کہ ان کے درمیان پیشہ ورانہ حد سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تصویریں اس کے منہ پر ایک کرارا تماچا تھی۔ یہ ثبوتوں کا ایک لشکر تھا جس نے اس کی آخری امید کو بھی کچل ڈالا تھا۔ وہ پھر سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تصویریں چھوٹ کر قیمتی ایرانی قالین پر بکھر گئیں۔ وہ شخص جس کی انگلیاں بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط کرتے ہوئے کبھی نہیں لرزتی تھیں، اس وقت کپ کپا رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں کے پور سفید پڑ چکے تھے۔ گلے میں اذیت کا ایک گولا اٹک گیا، مگر زبان سے ایک لفظ نہ بولا۔ اسے ولی پر بھروسہ تھا،
اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ ولی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر ان کے درمیان کچھ تھا تو وہ اسے خود بتاتا۔ وہ رئیس اورنگزیب کو دھوکہ کیسے دے سکتا تھا؟ اسے تو فجر کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کے دل پر پہرا بٹھانے کے لیے نہیں۔ مگر یہ سچائی اتنی بھیانک تھی کہ وہ اس وقت چیخ نہیں سکتا تھا، دنیا پر درہم برہم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کی شان کے خلاف تھا۔ وہ اپنی شکست اور اپنے ٹوٹنے کا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے بس اپنی گردن صوفے کی پشت پر گرا دی اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اندر ایک طوفان تھا مگر باہر مکمل سکوت۔ وہ کیسے کسی اور کو الزام دے دیتا، کیسے ان پر دھوکے کا الزام لگاتا؟ اس کا اپنا دل تو خود اس سے دغا کر گیا تھا۔ جو جذبہ اس نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، وہ ایک لڑکی کے لیے امڈ آیا تھا۔ جب وہ خود محبت کے آگے بے بس ہو گیا تھا تو وہ کسی اور کو قصوروار کیسے ٹھہراتا؟ یہ احساس اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس کی زبان اس کے اپنے دانتوں تلے دبی ہوئی تھی، ہونٹ آپس میں پیوست تھے، جیسے وہ ایک چیخ کو باہر آنے سے روک رہا ہو۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی، سانس سینے میں اٹک رہی تھی، پھر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ طاقتور تھا اور طاقتور لوگ اپنی کمزوری نہیں دکھاتے۔ وہ اپنے مقام سے نہیں گرنا چاہتا تھا اور یہی ضبط، یہی انا اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ پھر ضبط کا آہنی سار ٹوٹ گیا۔ ایک آنسو، صرف ایک، اس کی بند آنکھ کے گوشے سے پھسلا اور اس کی کن پٹی سے ہوتا ہوا صوفے کے گہرے سبز چمڑے میں جذب ہو گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں سنا۔ یہ ایک طاقتور آدمی کی خاموش شکست کا واحد گواہ تھا، جو رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرنیں لاہور کے آسمان پر پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال میں سفر کی تھکاوٹ تھی مگر اس سے کہیں زیادہ ایک گہری جذباتی مانندگی تھی۔ کامیابی کا تاج اس کے سر پر سجا تھا، ایک ایسا بین الاقوامی معاہدہ جس کا خواب اس نے ہمیشہ دیکھا تھا مگر اس کا پہلو خالی تھا۔ ولی کی غیر موجودگی ایک ایسے خلا کی طرح تھی جسے دنیا کی کوئی کامیابی پر نہیں کر سکتی تھی۔ لاؤنج میں ہی اماں اور بانو اس کی منتظر تھیں۔ بانو کا چہرہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا مگر اماں خلاف توقع خاموش تھیں، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ فجی باجی آ گئیں، فجی باجی آ گئی آپ، کیسا رہا سفر؟ بانو لپک کر آگے بڑھی مگر اس کی نظر فجر کے ماتھے پر بندھی پٹی اور چہرے پر موجود ہلکے خراشوں پر پڑی۔ ارے اللہ، یہ کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسی؟ بانو کے نہ ختم ہونے والے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ فجر نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ سے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں بانو، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ خوش نظر آنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، اپنی فتح کا احساس دلانا چاہتی تھی مگر اس کی بھیگی آنکھیں اس کی اداسی کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، اس کے خلا کا ماتم کرنا چاہتی تھی جو ولی کے جانے سے پیدا ہوا تھا مگر وہ ہونٹ بھینچے کھڑی رہی۔ اماں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں، ایک ایسی نظر سے جو اس کے وجود کے آر پار دیکھ رہی ہو مگر اس نظر میں ممتا کی گرم جوشی کے بجائے برفانی سرد مہری تھی۔ فجر نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور وہیں صوفے پر نڈھال سی ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں نے اس سے ایک بھی سوال نہیں پوچھا، نہ چوٹ کا، نہ سفر کا، نہ کامیابی کا۔ ان کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ سامان اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اب فون نکالے میسج ٹائپ کر رہی تھی، میں نے پروجیکٹ جیت لیا۔ میسج اس نے رئیس کو کیا تھا، ابھی وہ سینڈ ہوا بھی نہیں ہوگا کہ تبھی اس کی نظر سامنے میز پر رکھے شاندار گلدستے پر پڑی۔ رنگ برنگے تر و تازہ پھولوں سے ایک مہک اٹھ رہی تھی۔ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ اس نے بے دلی سے پوچھا مگر دل میں ایک انجانا دھڑکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھولوں کے درمیان لگے چھوٹے سے کارڈ کو اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے کارڈ کھولا، اس پر لکھی چند سطروں نے اس کی دنیا کو تہ و بالا کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا، آوازیں معدوم ہو گئیں، اس کی پوری دنیا 360 ڈگری پر گھوم گئی۔ ویلکم بیک،
زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مبارک ہو، بلقیس کا بیٹا رئیس اورنگزیب۔ بریکٹ میں لکھے نام پر نظر پڑتے ہی اسے لگا جیسے لاؤنج کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اسے اپنی پوری زندگی چھوٹ لگنے لگی۔ کارڈ اس کے بے جان ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ اماں وہیں ساکت بیٹھی تھی، چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ کئی لمحے، شاید صدیاں بیت گئیں، فجر کو یہ سمجھنے میں کہ جو اس نے پڑھا وہ سچ تھا۔ کئی لمحے، شاید صدیاں بیت گئیں، فجر کو یہ سمجھنے میں کہ جو اس نے پڑھا وہ سچ تھا۔ اس نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ کارڈ اٹھایا، پھر سے پڑھا۔ الفاظ وہی تھے، ایک ایک حرف اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کارڈ کو بھینجا اور اماں کی جانب دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں! اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی تھی۔ اماں یہ… وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اماں یہ سچ نہیں ہے نا؟ اس نے ایک آخری موہوم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اٹھ کر اماں کی جانب آئی۔ کہیں نا اماں، یہ جھوٹ ہے، کہیں نا۔ اماں کے گھٹنے پر ہاتھ دھرتے وہ نیچے بیٹھی تھی۔ آواز پھرا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ یہی سچ ہے۔ ٹھنڈے، بے رحم الفاظ اماں کے لبوں سے ادا ہوئے۔ فجر بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ بڑی دیر بعد اس نے سوال کیا۔ بانو جو کچن کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا ہو رہا ہے، مگر فضا میں پھیلا درد اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ کیونکہ مجھے تم سے نفرت ہے فجر، شدید نفرت، اماں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا اور ان کے ہر لفظ نے فجر کے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ اماں کے گھٹنے پر جمع اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ اماں! اس نے اذیت سے اپنی ماں کو دیکھا، اس عورت کو جسے وہ اپنی جنت بنانے کے لیے سب سہ گئی تھی۔ تم ملعون ہو فجر، ملعونوں سے کس کو محبت ہوتی ہے بھلا؟ اس کے الفاظ کسی تیز دھار آری سے کم نہ تھے۔ سب اسے کرسڈ کہتے تھے، مانتے تھے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، پر جب اماں اسے ملعون کہتی تھیں وہ ہر بار اندر سے مر جاتی تھی۔ تم ایک انچاہا وجود ہو، ہم نے کبھی تمہاری خواہش نہیں کی۔ وہ اسے نہیں، سامنے دیکھ رہی تھی۔ کاش وہ اس کی کتب زدہ آنکھیں دیکھ لیتی۔ آئی تھنک یہاں کرب ہوتا ہے۔ تم ہم پر عذاب کی طرح مسلط کی گئی، تمہارا ملعون ہونا سب کچھ نکل گیا۔ فجر ضبط کیے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ اپنا 100% دے کر بھی وہ اماں کے دل میں رتی بھر جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ اس کی ساری زندگی، ساری کوششیں، سب بے معنی تھا۔ اس کا ہاتھ اماں کے گھٹنے سے اٹھ گیا۔ میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے کہا تھا کہ رئیس اورنگزیب سے دور رہو، مگر تم نے نہیں سنی۔ تم اس کے جال میں پھنس گئی، تم نے اپنی موت خود چنی۔ ایک بے رحم سے اس کی فجر کے حلق میں ہی دم اٹک گئی۔ تم منار کا متبادل ہو، تم اپنے لیے نہیں بنی، تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پر رئیس اورنگزیب کا برا سایہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ تمہاری ہر سانس، تمہاری ہر کامیابی، سب ایک دھوکہ ہے جو تم نے خود کو دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی وہی اس کی زندگی کا سیاہ سایہ نکلا۔ جس کامیابی پر وہ نازا تھیں وہ اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں پوچھا۔ تمام سوالات دم توڑ چکے تھے، تمام جوابات مٹ چکے تھے۔ اس نے خالی نظروں سے اپنی اماں کو آخری بار دیکھا، پھر جھک کر وہ چھوٹا سا کارڈ اٹھایا، اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اب اسے رئیس مینشن جانا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ وہاں تک کیسے پہنچی تھی۔ اس کا دماغ معاف تھا، ذہن اتنی بڑی حقیقت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔
ابھی تک لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بھیانک بے رحم مذاق تھا۔ رئیس مینشن کا بڑا سا آہنی دروازہ گارڈ نے اس کے لیے کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے قدموں تلے سفید چمکتا ہوا ماربل تھا اور اس کے ہاتھ میں بھیجا ہوا وہ کارڈ۔ وہ سفید ماربل پر قدم دھرتی آگے بڑھ رہی تھی، ہر قدم پر جیسے کانچ کی کرچیاں بکھری ہوئی ہوں۔ اس کی اپنی ذات ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ عالیشان ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے بڑے سے لابی نما لاؤنج میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے کے زینوں کی ایک جانب سے اس کی آواز ابھری، صرف اتنا ہی نہیں، وہ ہار اپنی مان لے، وہ شخص ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔ بڑی سی شہنشاہوں جیسی سفید کرسی جس کی لکڑی سنہری رنگ کی تھی، وہ اس پر یوں براجمان تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی تخت پر بیٹھا ہو۔ اس کے وجود سے ایک ناقابل تسخیر طاقت اور ہیبت پھوٹ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ہر قدم دل پر پڑنے والے ہتھوڑے کی طرح تھا جسے وہ سن رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور ایک جانب رکھے میز پر دھری، پھر دھیرے سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھیں، جیسے خون اتر آیا ہو، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں وہ بھیجا ہوا مڑا توڑا کارڈ تھا۔ اس کا پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے نا؟ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہتھیلی پر وہ مسلا ہوا کارڈ رکھا تھا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرگوشی تھی، ایک آخری امید کی التجا۔ وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا تلاش کرے۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی جو اس کے سینے میں کہیں اٹک گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک جملہ، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گر گیا اور کارڈ چمچماتے ماربل پر جا گرا، جیسے اس کا اپنا وجود گرا ہو۔ وہ اب اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت نہیں، صرف ایک گہرا بے پایہ دکھ تھا۔ تم شروع سے جانتے تھے، تم سب جانتے تھے، اماں کی طرح تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سب کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، ہر لفظ اس کے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں دھوکے نہیں دیتا۔ اس کے انداز میں وہی سکون، وہی ٹھنڈک تھی جو فجر کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ اتنا بڑا طوفان برپا کر کے کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا تھا؟ تو وہ تم تھے، ہمیشہ سے، وہ کالا سایہ، وہ وہ تم تھے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ رئیس کا وجود آنسوؤں کے پردے کے پیچھے دھندلا سا گیا۔ اس کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ لوگوں کا اسے ملعون کہنا، اسے دھتکارنا، اسے پھٹکارنا، اس سب کے بجا وہ ایک شخص تھا جسے وہ واقعی اپنا مسیحا سمجھنے لگی تھی، جس کے ساتھ اس نے ایک خوبصورت چمکتا ہوا محفوظ گھر بنا لیا تھا جہاں وہ اس کا سربراہ تھا، جس کی وجہ سے اسے لوگوں نے ہمیشہ تکلیف دی۔ اور ستم ظریفی یہ کہ اس تکلیف پر پہلا مرہم بھی اسی نے رکھا تھا، اس تکلیف سے لڑنا بھی اسی نے سکھایا تھا۔ وہ دیکھ اسے رہی تھی، مگر تصور کے پردے پر اس کی اپنی زندگی کسی فلم کی طرح چلتی رہی۔ پھر بھی تم نے فرار کی راہ ڈھونڈ لی؟ وہ بس اتنا ہی بولا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، کہہ دو، پلیز۔ اس کا ذہن یہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہمیشہ اس کا مسیحا بننے والا شخص اس کی تمام محرومیوں، تمام تکلیفوں، تمام تنہائیوں کا ذمہ دار تھا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے ملعون ٹھہرائی گئی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ جس بلقیس کے بیٹے سے وہ اس قدر نفرت کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں، رئیس اورنگزیب تھا۔ وہ اپنی زندگی میں رئیس کا بنا ہوا بلند مقام ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے اندر ایسی تکلیف تھی کہ دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کالے سائے سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے ارسل جیسے شخص کو فرار کا راستہ بنایا تھا۔ میرے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی،
اس بار اس کا لہجہ زخمی تھا، مگر فجر صرف اپنی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے مارنا چاہا، تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ نفرت ملی، تم نے یہ کیوں کیا؟ کیوں؟ اس بار وہ پوری قوت سے چلائی، گردن کی نسیں ابھر آئیں، چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ سب کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے، وہ کھڑی نہ رہ پائی، گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، کسی ڈارک لارڈ کی طرح، بے حس بے حرکت، مگر اس کے حلق میں اذیت کا ایک گولا اٹک چکا تھا۔ زندگی کا ایک ایک پل فجر کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ تم نے میری ساری روشنی چرا لی رئیس، تم نے مجھ میں اندھیرے بھر دیے۔ وہ روتی نہیں تھی، وہ رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر، سسکیاں دے کر۔ اس کا ہر آنسو اس سفید ماربل پر ایک داغ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے رئیس کہا تھا، اس کا نام لیا تھا۔ وہ یہ رئیس دوبارہ سننے کے لیے ایک سلطنت لٹا سکتا تھا، مگر افسوس اس وقت اپنی خاموش شکست کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ وہ جواب چاہتی تھی، وہ ہر اس اذیت کا جواب چاہتی تھی جو اس نے بنا کسی جرم کے سہی تھی، ہر اس تکلیف کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اسے بے قصور ہوتے ہوئے دے دی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے قد کا سایہ فجر کے وجود پر پھیل گیا۔ جاننا چاہتی ہو کیوں؟ وہ قدم دھرتا اس چبوترے سے نیچے اترا جس پر وہ کرسی دھری تھی، اور چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ بھی کسی شاہی فرمان کی طرح گونج گئی۔ پھر وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی قربت کی وحشت سے پورا مینشن کانپ اٹھا۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ ان نم آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ رئیس کا دل ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب یہ کبھی نہیں ابھر پائے گا۔ میرا کیا قصور تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں معصومیت کا وہ زہر تھا جو رئیس کو دل چھٹ تک کڑوا کر گیا۔ تمہارا یہ قصور ہے کہ تم منار معراج کی بہن ہو۔ اس نے فجر کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ تمہارا یہ چہرہ، اس چہرے سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ وہ اس چہرے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی آخری حسرت ہو، جیسے اس کی ہر تفصیل اپنی آنکھوں میں نقش کرنا چاہتا ہو۔ فجر اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص تو رئیس اورنگزیب تھا، طاقت اور تحمل کا پہاڑ۔ یہ عام لوگوں جیسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس کے چہرے کو کرسٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ اس چہرے سے نفرت کیوں کر رہا تھا؟ یہ تو عام لوگ کرتے تھے نا، وہ تو رئیس اورنگزیب تھا۔ یوں نہ کرو، اس نے ایک سسکی لی، آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اسے بقا سکھائی تھی۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بے رحم ہو سکتا تھا۔ اس چہرے نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ۔ میں یہ سب کچھ کیوں نہ کروں؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں پہلی بار نمی کی ایک واضح تہ ابھری، ایک ایسی تکلیف جو اس کے مضبوط ضبط کے پردے کو چیر کر باہر جھانک رہی تھی۔ میں منار نہیں ہوں، میں فجر ہوں۔ اس نے وہی بودھی دلیل دی جو وہ بچپن سے سب کو دیتی آئی تھی، ایک ایسی سچائی جسے کوئی ماننے کو تیار نہ تھا۔ پر افسوس، تمہارا چہرہ منار کا ہے۔ وہ بے رحم ہوا، ایک ایک لفظ نشتر بن کر چبھنے لگا۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا۔ میں منار نہیں ہوں، اگر تم میرا نصیب ہوتے میں تمہیں کبھی نہ ٹھکراتی۔ اس نے لہجہ مضبوط کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے وقت کو روک دیا۔ رئیس اس کی بات پر ساکت رہ گیا۔ ایک گہری بے یقینی اس کے چہرے پر ابھری۔ چند پل کی وہ خاموشی طوفانی سے زیادہ وحشتناک تھی۔ وہ پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کا قہقہا پورے رئیس مینشن میں گونج اٹھا۔ اب وہ بے طرح ہنس رہا تھا، ایک ایسا استہزائیہ، اذیت ناک قہقہا جو اس کی اپنی روح کے زخموں سے اٹھ رہا تھا۔ فجر حیرانی سے اسے دیکھے گئی۔
یہ کیسی اذیت تھی جو ہنسی کا روپ دھارے ہوئے تھی؟ پھر وہ ٹھہر گیا، کمر پر ہاتھ رکھے اس کی جانب پلٹا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اصل سچائی سے آگاہ نہیں کیا۔ اس کا انداز ہیض اٹھانے والا تھا، جیسے وہ اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر وہ دوبارہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، آنکھیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ ان سیاہ آنکھوں میں حسرت ہی حسرت تھی۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو انگلی کے پوروں سے چھونا چاہتا تھا۔ وہ آنسوؤں کو پوچھ لینا چاہتا تھا، مگر افسوس وہ زہر سے بجھے الفاظ اگلنے پر مجبور تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اتنے سال صرف اس لیے انتظار کیا کہ تم مجھ سے شادی کرنی تھی، کہ مجھے تم سے شادی کرنی تھی، یا ہمارا ایسا کوئی رشتہ تھا؟ او خدایا! اس کی نظریں ایک پل کو حیضل آنکھوں سے ٹکرائیں اور اندر اٹھتے طوفان سے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر سارے سچ اس سے ہی کیوں چھپائے گئے تھے؟ تم صرف میرے انتقام کا ایک ذریعہ ہو۔ تمہارے ساتھ مجھے وہ کرنا ہے جو منار معراج نے میرے خاندان کے ساتھ کیا۔ مجھے تمہیں مارنا ہے فجر۔ میں وہ کالا سایہ ہوں جو تمہاری موت ہے۔ لفظ ہوا میں معلق رہ گئے۔ وہ ششدر سی سے دیکھے گئی، سانس سینے میں اٹک گئی۔ تو یہ تھی حقیقت، یہ تھی اس کے وجود کی قیمت۔ منار فیشنز کی سی ای او، جس کی قابلیت کی گواہی پوری دنیا دے رہی تھی، وہ بس ایک بدلے کا ذریعہ تھی۔ کیا یہ حیثیت تھی اس کے وجود کی جس کی خاطر اس نے اتنی جنگیں لڑیں؟ مجھے معراج الدین کا خاندان مٹانا تھا، مٹانا ہے۔ وہ ابھی بھی اسے انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے پھٹے ہونٹ کو، اس کے سر پہ بندھی پٹی کو۔ اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا؟ اگر وہ مارنے والوں میں ہو جاتا تو بچانے والا کون ہوتا؟ تو یہ وجہ تھی کہ اماں نے اس سے سچ چھپایا تھا، اسے کبھی رئیس اورنگزیب کا نام نہیں بتایا تھا۔ اس کی منگیتر صرف منار تھی، وہ نہیں۔ ان کا ایسا کوئی رشتہ نہیں، کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ بس اس کے بدلے کا ایک مہرہ تھی۔ وہ کالا سایہ جو اس پر منڈلاتا تھا، وہ اس کی موت تھا۔ پھر اتنے سال انتظار کیوں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے چیخی۔ اس کی آواز میں صدیوں کی تھکن اور کرب تھا۔ کیوں پیدا ہوتے ہی مار نہیں دیا تھا؟ اسے جواب چاہیے تھے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے اس کی ماں نے ایک وعدے سے باندھ لیا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار کب کے پھینک چکا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ منار معراج کے سائے سے رہائی پا چکا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو روشن کر رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ عورتوں کو چاہ کر بھی اپنی جنگ میں نہیں گھسیٹ سکتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اسے اپنا یہ گھر عزیز تھا جو انہوں نے مل کر بنایا تھا، مگر اس نے کہا بھی تو کیا؟ کیونکہ میں اس چہرے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، کڑلاتے ہوئے، بالکل اپنی طرح۔ اس کی بات سن کر فجر چند پل ساکت رہی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ پھر اس کے لبوں پر ایک عجیب ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ ابھری اور وہ ہنس دی، عصیت بھری ہنسی۔ اب وہ ہنس رہی تھی، ہنستی جا رہی تھی، پھر وہ رک گئی، منہ بھیج لیا، جیسے ایک چیخ کو اندر ہی اندر دبا رہی ہو، اور پھر وہ ہنستے ہنستے رو دی۔ اس کا سر جھک گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ رو رہی تھی، جب سے ہوش سنبھالا تھا تڑپ ہی تو رہی تھی۔ وہ اسے مزید کیا تڑپاتا؟ وہ تو پہلے ہی اذیت کی انتہا پر تھی، ابھی ابھی تو ان سب سے باہر نکلی تھی۔ رئیس نے اسے پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ فجر معراج کو رلانا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اگر وہ رو رہی تھی تو اس کا مطلب اس کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا یوں اٹھنا ایسا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کے درمیان سے اٹھ کر واپس اپنی ناقابل تسخیر تخت کی جانب بڑھ رہا ہو۔ اس کی غربت کا وہ لمحہ جو وحشت اور ایک ان کہی اذیت سے بھرا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ فاصلہ دوبارہ قائم ہو گیا۔
اور اس فاصلے میں صدیوں کی نفرت اور برسوں کا پچھتاوا تھا۔ دنیا میں ایسا رشتہ کسی کا نہیں ہوگا جیسے ان کا تھا۔ موت کا سایہ اور مسیحا ایک ہی تھا۔ حقیقت اور فریب کے بیچ کی آخری لکیر وہ خود تھی۔ وہ دونوں ایک انوکھی ڈور سے بندھے تھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے سر اٹھایا۔ آنسوؤں سے بھیگے گالوں پر بال چپک گئے۔ پھر اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز میں اب سسکیوں کا ارتعاش نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ ٹھہراؤ تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ رخ دوسری جانب کیے کھڑا تھا۔ اس کی پشت فجر کی طرف تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے اتنی تکلیف دی جاتی کہ وہ خود سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ التجا نہیں دیکھ سکتا تھا جو اس کے ضبط کے ہر بندھن کو توڑ دیتی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ویسے جیو جیسے میں جی رہا ہوں، تنہا، اکیلے۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا جیسے وہ کسی موسم کا حال بتا رہا ہو۔ فجر کی آنکھیں جو ابھی خشک ہونا شروع ہوئی تھیں پھر سے بھر گئیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ میں نے تم سے زیادہ تنہائی دیکھی ہے۔ میں تم سے زیادہ اکیلی رہی ہوں۔ میں تم سے زیادہ تڑپی ہوں۔ اس کی آواز ایک سرگوشی جیسی تھی، جیسے وہ اسے نہیں، خود کو اپنی اذیتوں بھری زندگی کا خلاصہ سنا رہی ہو۔ اسی لمحے رئیس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی اسکرین روشن تھی۔ جانے سے پہلے ولی کا بھیجا گیا پیغام چمک رہا تھا۔ میں جلد واپس آؤں گا بگ بی۔ منار فیشنز آپ کے حوالے ہے، خیال رکھیے گا۔ اس نے فجر کا نام نہیں لیا تھا، پورے پیغام میں اسے منار کہا تھا۔ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سی تاریکی چھا گئی۔ ہاں، وہ پہلے اکیلی تھی، اذیت میں تھی، مگر اب اس کے پاس سب کچھ تھا۔ ایک خاندان، ایک دوست، ایک محبت۔ میں تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی بے رحمی اور طاقت کا غرور لوٹ آیا۔ فجر نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری پہچان برقرار رہے گی، منار فیشنز کی CEO فجر معراج، مگر تمہیں چننا ہوگا، اپنی پہچان یا پھر ولی۔ فجر اپنی جگہ جم سی گئی۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ وہ سب کچھ جانتا تھا؟ میں تمہیں مشورہ دوں گا، اپنی پہچان لو، اپنی پہچان چن لو۔ یہ جھوٹے رشتے، یہ کھوکھلے سہارے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اپنے راستے الگ کر لو، باقی سب چھوڑ دو۔ ولی، فلک اور… وہ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک حکم تھا، ایک فیصلہ تھا۔ وہ اسے اپنے بنائے گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ فجر کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سب اسے عزیز تھے، پہلی بار تو اسے سچے رشتے ملے تھے، ایک محبت کا، ایک دوست کا اور ایک سربراہ کا جس کی چھت تلے اس نے خود کو محفوظ سمجھا تھا۔ پہلی بار تو اس نے گھر بنایا تھا، وہ اس کا گھر نہیں توڑ سکتا تھا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے لہجے میں اب التجا کے ساتھ ایک ضد بھی تھی۔ لوگوں کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے ورنہ وہ ہماری جان لے لیتے ہیں۔ وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ ملکہ ملعون ہی ٹھیک تھی۔ کیا ہوا اگر اکیلی تھی؟ مطمئن تو تھی نا، مگر اب وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ اس نے ایک آخری التجا کی، اپنی بچی کچی ہمت مجتمع کی۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں نے بہت مشکل سے یہ گھر بنایا ہے، میرے ساتھ یوں نہ کرو، میرا گھر مت توڑو رئیس۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو پتھر کو موم کر دے، مگر وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ سلطنتیں جیتنے والے سوال نہیں کرتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ واپس چلتا ہوا اسی کرسی تک پہنچا اور اسی شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا، یوں جیسے اسے سنا ہی نہ ہو۔ تم سن رہے ہو نا، یہ ہمارا گھر ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اب فرش پر بیٹھی نہیں تھی، گھٹنوں کے بل کھڑی تھی۔ وہ فجر معراج جو ٹوٹ سکتی تھی مگر چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ آج اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا گھر کبھی نہیں تھا، اس نے کتاب اٹھاتے ہوئے سر موڑی سے کہا۔ تم ہمارا حصہ نہیں ہو، تم کبھی ہمارا حصہ نہیں بن سکتی۔ تم ملعون ہو، تم وہی رہو گی۔
اس کے سرد الفاظ نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی، اور عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے مضبوط گھر ہے۔ فجر میں راج کا بھرم ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ وہ واپس اپنی کتاب اٹھا کر اس میں یوں مگن ہو چکا تھا جیسے فرش پر بیٹھی ٹوٹتی بکھرتی لڑکی وہاں ہو ہی نہ، جیسے اس کا وجود ایک سائے سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ بگ بی بہت آہستگی سے، ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ یہ التجا نہیں تھی، تجویز تھی، اور اس کی تجویزیں اکثر آخری ہوتی تھیں۔ لہجے میں ایک ایسی دھمکی تھی جس نے فجر کو ساکت کر دیا۔ ارادہ بدلنے کا مطلب شاید وہ تھا جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا، اسے مارنا۔ رئیس اورنگزیب کی اتنی بڑی سلطنت میں اس کے لیے ذرا بھی جگہ نہیں تھی۔ اسے بے دخل کر دیا گیا تھا، اسے پھر سے ملعون قرار دے دیا گیا، اسے پھٹکار دیا گیا۔ انسان مرنے سے پہلے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور وہ جن لوگوں کو اہم سمجھتی تھی ان پر اپنی ہر کوشش آزماتی تھی۔ کل ارسل برہان نے اسے ایسے ہی اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور آج رئیس اورنگزیب نے اسے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ کل بھی اس نے پوری کوشش کی تھی، آج بھی وہ پوری کوشش کر رہی تھی، مگر نتیجہ وہی تھا، دھتکار۔ پھر وہ خود کو سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے وجود میں اب کوئی جان باقی نہیں تھی۔ ایک آخری حسرت بھری نظر اس شخص پر ڈالی جو تخت پر بیٹھا بے حس نظر آ رہا تھا۔ دل گرلا اٹھا۔ وہ بے رحم لڑکی جب رشتوں سے جڑ جاتی تھی پھر انہیں کاٹ کر پھینکنا اس کے لیے موت کے برابر ہوتا تھا۔ وہ مڑی اور بے جان قدموں سے واپسی کے لیے پلٹی۔ چند قدم چل کر وہ لمحے کو رکی۔ اس کی پشت ابھی بھی رئیس کی طرف تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، بس ایک جملہ کہا جو پورے رئیس مینشن میں گونجتا رہ گیا، کاش تم مجھے کبھی بچانے نہ آتے، کاش تم مجھے اسی کالے سائے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے، کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہوتا کہ میرا قاتل کون ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ رئیس کی نگاہوں نے دروازہ بند ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ اس سیاہ آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اس کے دشمن اس کی کمزوری جان گئے تھے، اور وہ اسے استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے خود کو ہجر کا غلام بنانا پڑا مجھے۔ آج رئیس اورنگزیب نے اسے ہر طرح کی محبت اور نفرت سے آزاد کر دیا تھا۔ دل کا رشتہ تو کبھی ان کا بن ہی نہیں سکتا تھا، آج اس نے اسے زندگی سے بھی نکال دیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی مدھم روشنی فرش کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ وہ اسی ٹھنڈے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سادہ سے سوٹ میں سکڑی ہوئی تھی جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کا سامان ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا جیسے رکھا گیا تھا، اس نے اسے کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود بھی ایک بند سامان کی طرح تھا جس کے اندر طوفان قید تھے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کا احساس کب کا مر چکا تھا، رنگت زرد پڑ رہی تھی اور ہونٹ خشک تھے۔ سر میں لگی چوٹ میں وقفے وقفے سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھتی تھیں، جیسے اس کے اندر کی اذیت جسمانی شکل اختیار کر کے اسے مزید توڑنا چاہتی ہو۔ وہ ہر ٹیس کے ساتھ اماں اور رئیس کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگتے۔ کمرے کے سناٹے کو اس کے فون کی وائبریشن نے توڑا جو بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی، ولی فون کر رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکا، ایک کمزور سی امید نے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی پل ایک تلخ حقیقت نے اس امید کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ رئیس اورنگزیب کا بھانجا تھا۔ فون بجتا رہا، وائبریشن کی آواز کمرے کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی جیسے وہ فون نہ ہو، ایک زہریلا سانپ ہو جو اس سے ڈسنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، اسے اٹھانا ہی نہیں تھا۔ اسے رئیس کے آپشنز یاد تھے، اور کیا کہتی وہ اس سے، کیسے بتاتی کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی وہ اب اس کی زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت تھا، اور کیا کہتی وہ اس سے، کیسے بتاتی کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت تھا۔ اسے بے ساختہ ارسل یاد آ گیا۔
اس نے بھی اپنے باپ کے ایک اشارے پر اسے چھوڑ دیا تھا۔ خاندان، خون، رشتے، یہ سب محبت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ولی بھی تو اپنے ماموں کی ہی بات مانتا۔ فون بالآخر خاموش ہو گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اس کے پیغامات ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ فجر، خدا کے لیے جواب دو۔ اس کا ہر پیغام فجر کے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کمزوری سے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے فون اٹھایا۔ ولی کی تصویر اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے میسیجز کو اسکرول کیا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں بے اختیار پڑھ رہی تھیں۔ محبت ایک دھوکہ تھی، گھر ایک فریب تھا، اور اعتبار دنیا کا سب سے مہنگا سودا تھا جسے خریدنے کی سکت اب اس میں نہیں تھی۔ اس نے فون کا سائلنٹ بٹن دبایا اور اسے واپس میز پر پٹک دیا۔ وہ واپس فرش پر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ اس سر کا درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے ایک سسکی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی فکر کر رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جیسے ہی اسے سچ معلوم ہوگا، وہ بھی رئیس اورنگزیب کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، اور وہ ایک بار پھر اکیلی رہ جائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ خود ہی اس تنہائی کو گلے لگا لے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے پھر سے دھتکارے، وہ خود ہی سب سے دور ہو جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا چننا تھا۔ وہ دونوں اس کے پینٹ ہاؤس میں تھے، بالکنی میں دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سوئمنگ پول کی سطح پر چاند چمک رہا تھا۔ مراد اسے دیکھ رہا تھا، جو خوشبوؤں میں رچا بسا یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا؟ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ رئیس نے خالی نظروں سے پانی کی سطح کو دیکھا، جیسے وہاں کوئی منظر بن رہا ہو۔ خود کو اس کی زندگی سے نکال لیا ہے؟ ماننا پڑے گا رئیس، میں نے آج تک اتنا حوصلہ کسی میں نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں تحسین بھی تھی اور افسوس بھی۔ رئیس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا، جیسے مراد کے الفاظ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہوں۔ اگر کوئی اپنے درد کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے درد نہیں ہوتا۔ اسے وکٹم کارڈ سے نفرت تھی۔ حوصلہ نہیں، یہ میری مجبوری ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور مراد کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان سیاہ گہری آنکھوں میں ایک انکہی کہانی چھپی تھی۔ میں نے ساری زندگی ایک ہی اصول پر گزاری ہے کہ اپنی کمزوری کبھی کسی کو مت دکھاؤ، ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گی۔ مراد خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ رئیس کو جانتا تھا، اس کے اصولوں کو سمجھتا تھا۔ وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ میں اسے مزید اپنے انتقام کا حصہ نہیں بنا سکتا، اسے استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے ماتھے کی چوٹ اور اس کا پھٹا ہوا ہونٹ نہیں بھولا تھا۔ اس کے دشمن بھی عجیب تھے، اسے زیر کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ تم جانتے ہو کہ وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی، مراد نے کہا، اور شاید یہی بہتر ہے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ نفرت کرنا آسان ہوتا ہے، محبت کی قیمت چکانا بہت مشکل۔ میں اسے مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ دے گیا ہوں تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اور ولی کا کیا؟ مراد کے سوال پر رئیس کے چہرے پر اذیت کے سائے لہرائے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل رکھنا چاہا۔ اسے مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ رئیس معافی نہیں، موت دیتا ہے۔ اس کا لہجہ اٹلانٹکا کی برف کو مات دے رہا تھا۔ اور دونوں کے رشتے کا کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود اسے چھوڑ دے گی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا؟ مراد الجھا۔ فجر معراج کے لیے اس کی پہچان بہت اہم ہے۔ وہ اپنی پہچان چنے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، فجر معراج اپنی پہچان ہی چننے والی تھی۔ ایڈنبرا کے پرائیویٹ ہسپتال کا ماحول ایک عجیب بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا اور جدید ہسپتال تھا۔
جہاں جوزف پیٹرسن خاندان کے اثر و رسوخ کے باعث ہر ممکن سہولت میسر تھی، مگر اندرونی کرب کو کوئی آسائش کم نہیں کر سکتی تھی۔ گلیاروں میں پھیلی جراثیم کش ادویات کی بو، تیز بو اور ڈاکٹرز نرسوں کی دھیمی سرگوشیاں اس کے اندر مزید بے چینی پیدا کر رہی تھیں۔ نینی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر ایک بھاری چٹان کی طرح گر رہا تھا۔ ڈاکٹرز مسلسل ان کی حالت کو نازک قرار دے رہے تھے، جو ولی کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ وہ آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں رکھے صوفے پر نڈھال بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف بے چینی اور خوف کی سرخی نمایاں تھی۔ ذہن میں مسلسل دو تصویریں گھوم رہی تھیں، ایک نینی کا زرد پڑتا چہرہ اور دوسرا فجر کا اداس خاموش چہرہ۔ اس نے صبح سے فجر کو کئی بار فون کیا تھا، 1 درجن سے زیادہ پیغامات بھیجے تھے، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نسا قریب ہی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سہما ہوا اور آنکھیں آنسوؤں سے سرخ تھیں۔ نینی صرف ایک ملازمہ نہیں تھیں، وہ ان کے خاندان کا حصہ تھیں۔ نسا کے لیے تو وہ اپنی ماں تھیں۔ اس نے تو کبھی اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اور ولی اس کا درد صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ہسپتال کے باہر میڈیا کا ازدحام بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی ایڈنبرا کے مشہور پروڈکشن ہاؤس کے سربراہ کے خاندان کی خبر جاننے کو بیتاب تھا، اور یہ سب ولی کے لیے ایک اضافی بوجھ تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنا فون نکالا، اسکرین روشن ہوئی اور اس پر ایک بار پھر سے فجر کا نام چمک رہا تھا۔ وہ امید کر رہا تھا کہ اس بار کوئی جواب آئے گا، کوئی پیغام، یا کم از کم ایک مسڈ کال، لیکن نہیں۔ اسکرین پر کوئی نئی سرگرمی نہیں تھی۔ اس کے آخری پیغامات ابھی بھی بغیر پڑھے نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اسے ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا؟ کیوں وہ اس سے رابطہ نہیں کر رہی تھی؟ اسے فجر کی خاموشی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ہر مشکل میں بھی خود کو سنبھال لیتی تھی، مضبوط رہتی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی ولی کو کسی آنے والے طوفان کی پیش گوئی لگ رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ ایک نرس آئی سی یو سے باہر نکلی۔ ولی تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نینی، کیسی ہیں اب؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ نسا بھی بے چینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نرس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ابھی بھی حالت مستحکم نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد از جلد سنبھل جائیں گی، لیکن ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، جیسے اس کے پاس ولی یا نسا کے لیے مزید کوئی تسلی بخش جواب نہ ہو۔ وہ واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں فون کو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ صرف نینی کی فکر نہیں کر سکتا تھا، اسے فجر کی بھی فکر تھی۔ اس نے دوبارہ فجر کو نمبر ملایا، لیکن وہی بے حس خاموشی۔ وہ بیچ میں پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں جیسی نینی اور دوسری طرف فجر۔ یہاں رہنا محال ہو رہا تھا۔ گائز، میں اس ایپیسوڈ کو یہیں بیان کر رہی ہوں۔ نیکسٹ کا دوسرے والے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔